مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. سالار قافلہ علم و معرفت مخدوم و محبوب اہل عقیدت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید برکات احمد شاہ صاحب بخاری جمی شہزادگان آستان عالیہ احزاب اور حضور قبلہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی اس تقریب سعید میں تشریف فرما ذی قدر سادات کرام ذی احترام علماء اہل سنت وابستگان دربار عالیہ چشت نگر شریف، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، موسم کی شدت میں 10:30 بجے کے قریب کا وقت ہو رہا ہے. میرے لیے اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ یا جس سماعتی ذوق کی تکمیل کے لیے آپ حضرات خطبہ کو بلاتے ہیں، اس پر پورا اترنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن میں اپنے مالک جل جلالہ کی عطا کردہ توفیق کا صدقہ محترم جناب صاحبزادہ آفتاب مولا صاحب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العالمین سے یہ نیت طلب کر کے
مصروف کلام ہو رہا ہوں کہ میرا مالک میرے سفر کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، دیہات کا ماحول ہے، میں سوا گھنٹہ پہلے وضو کرنے کے لیے باہر آیا تو کچھ احباب آپس میں مشورہ کر رہے تھے، بھائی صبح کام بھی کرنا ہے، کی کریے پھر مجھے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہی واپس راولپنڈی پہنچنا ہے۔ سفر بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، دھند ہے کافی، اور کل پھر اللہ زندہ رکھے تو میری طبیعت جیسی بھی ہو میری عادت ہوتی ہے پہنچنا۔ رات کو آپ کے پھالیا کے قریب کو گگا والی کوئی جگہ ہے، وہاں پہنچنا ہے، پھر واپس جانا ہے، کیونکہ مجھے میرے بزرگوں کی وصیت ہے کہ جس بندے کو دوسرے تکیے پر نیند آنا شروع ہو جائے وہ گھر سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو میں بزرگوں کی اس ہدایت پر سختی سے کاربند ہوں۔ کل اگر مجھے یہیں آنا ہوتا تو میں نے آج چلے جانا، یہاں نہیں تھا رہنا۔ آپ سب میرے اپنے ہیں، اس لیے کہ میں بھی چشتی نظامی سلسلے سے وابستہ ہوں، اور حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو گلستان ہمارا سجایا نکھارا، اس میں پھول کا نام ہے سید مہر علی کولڑوی، اور میں ان کے لخت جگر نور نظر محبوب الہی حضور سید غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی کی سعادت مجھے حاصل ہے، شاہ نصیر الدین کے دادا جان، تو میں اپنوں میں بیٹھا ہوں۔ طریقت کی جو برادری ہوتی ہے نا، اس میں میں آج اپنے دادے پوتروں میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھے ایسے بھی اللہ نبی کے نام پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے۔ چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، خدا کرے کہ مجھے خود بھی اور میرے سننے والوں کو بھی، بزرگوں کو، مقبولوں کو درجات اور ایمان میں بلند ہستیوں کی دعائیں چاہیے، اور باقی کو سمجھ آ جائے تو بس میری محنت کام آ جائے گی میرے۔ حضرات گرامی، میرا اور آپ کا مالک معبود حقیقی جل جلالہ جذبہ غیرت کا خالق ہی نہیں، صفت غیرت کا مالک بھی ہے۔ آپ جس انداز میں تشریف فرمائے اس میں چشتی ذوق تو شاید مشکل ہی بنے، تو سلسلہ نقشبندیہ بھی سلسلہ برحق ہے، اور میں ویسے بھی اگر اتنا زیادہ مزاجن چشتی ہوتا تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور کرتا، بات بن جائے گی۔ لیکن آپ ذرا توجہ رکھیں، لیکن جو اداس بیٹھے وہ اداسی کو چھوڑیں، میری جہاں نظر پڑے وہ چہرہ مجھے خوش نظر آنا چاہیے بس۔ میرا مالک جل جلالہ اپنی تمام مخلوق بالعموم اور اپنے محبوبوں کے لیے، اور جس کے صدقے میں اس کی محبت تقسیم ہوتی ہے، اس پاک محبوب علیہ السلام کے لیے اور ان کی ہر نسبت کے رکھنے والے کے لیے بڑی غیرت کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ غیرت مند باپ خود وسائل رکھتا ہو، اس کے پاس 500 روپے بھی ہوں اور اس کے بچے کو 499 چاہیے ہو، تو وہ غیرت مند باپ اپنے اس بچے کو کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھتا برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پتر میرا سے میرے کو لا دو۔ میرا رب بہت غیرت والی ذات ہے، اور یہ بات میں شاید کہہ پاؤں یا نہ کہہ پاؤں، پھر کہیں یاد نہ رہے۔
ہماری ہر محفل میں ہمیں یہ بات تو بتائی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ بڑے لجپال ہوتے ہیں، مقبولان بارگاہ خداوند قدوس بڑے لجپال ہوتے ہیں۔ اس میں کون سی شک ہے کہ ولی اللہ کا ہو اور وہ اللہ کے بندوں کے لیے لجپال نہ ہو؟ لیکن یہ سمجھنا اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں یہ لجپال بڑے ہوتے ہیں وہاں یہ خدا و مصطفیٰ کے معاملات میں غیرت مند بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی کسی چیز پہ خوش نہیں ہوتے جس سے ان کا رب ناراض ہوتا ہو، اور ایسے کسی کام پہ بھی خوش نہیں ہوتے جس سے ان کا نبی ناراض ہوتا ہو، اور ایسے کسی کام پہ بھی خوش نہیں ہوتے جس سے دین کی بدنامی ہوتی ہو۔ یہ لجپال بھی بڑے ہوتے ہیں اور غیرت مند بھی بڑے ہوتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ میرا مالک اپنی اسی غیرت کا اظہار بصورت حدیث قدسی محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور تبسل سے ان لفظوں میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب میرے بندوں سے کہیے کہ یہ مجھ سے مانگے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ تو، جب بیٹھنا ہی ہے تو پھر پیڑے بیٹھ کرو چنگا جب سبحان اللہ شوق سے کہو، ذوق سے کہو۔ یہ مجھ سے مانگے، جتنا زیادہ یہ مجھ سے مانگیں گے اتنا زیادہ خوش بھی رہوں گا اور عطا بھی فرماؤں گا، اور جتنا یہ مجھ سے مانگنے پہ کوتاہی کریں گے پھر دوں گا بھی کم اور خفا بھی ہوتا جاؤں گا۔ دم دم مجھ سے مانگے، نماز پڑھ کے ہی نہیں۔ شاید میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کبھی کھانے پینے کی چیزیں آگے رکھ کے ختم پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھانے کا نام دعا ہے۔ دعا وہ صدا ہے جو پروردگار کے دروازہ کرم پر پہنچ کر میرے رب کی رحمت کے دروازے بندے کے لیے کھولتی ہے، اور وہ یہ بھی دعا ہے کہ اگر میں پریشان ہو جاؤں، تھک جاؤں، میرے کمر میں درد ہو تو میں اپنے من میں کہوں مولا اتنی ہمت دے کہ تکلیف توڑ چڑھ جائے۔ یہ بھی تو دعا ہے۔ تو دعا سے کون معروم رہ سکتا ہے، اور دعا کا اثر اور اس کا فائدہ اس سے کون بدبخت کر سکتا ہے؟ میرے مالک جل جلالہ نے نماز پڑھنے کے لیے وقت کا تعین فرمایا، سرکار نے رکعت کا تعین فرمایا، رمضان شریف کے اندر روزوں کے فرض روزوں کے مہینے کا تعین فرمایا۔ کس وقت کے بعد کتنی مدت کے بعد زکات دو گے، وقت متعین ہو گیا۔ کتنی مقدار میں دو گے، مقدار متعین ہوگی۔ حج کب کہاں جا کے کس انداز میں کرو گے، ہر شے متعین ہو گئی۔ نکاح کی اجزاء کون سے ہیں، ہر شے متعین ہو گئی۔ دو ہی تو چیزیں جن کے لیے میرے رب نے نہ وقت خاص کیا ہے نہ کوئی اور قید لگائی ہے۔ ایک یہ کہ بندہ مجھ سے دعا مانگے، اور ایک یہ کہ میرا بندہ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی شیر خدا، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ فرمایا میرے محبوب میرے بندوں سے کہو یہ مجھ سے مانگتے رہے۔ شاہ نصیر الدین علیہ رحمت کی مجھے خوبصورت بات یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرا رب اسباب کے سبب دیتا ہے، براہ راست بلا حجاب خود کیوں نہیں عطا فرماتا؟ کیا خوبصورت بات کہی تھی پیر نصیر چراغ گولڑا نے کہ حائل کیا ابر کو، حائل کیا ابر کو اس نے دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی، اسباب کی آڑ دی، یوں اٹھا کر نہ دیا، کتنا ہے نصیر اس کو مانگنے والے کا لحاظ، کتنا ہے نصیر اس کو
دیا لیکن خود سامنے آ کر نہ دیا، ہر بار دیا لیکن ہر بار دیا لیکن ہر بار دیا لیکن خود سامنے آ کر نہ دیا۔ مجھ سے مانگے جتنا یہ مجھ سے مانگتے چلے جائیں گے، سوال کی جتنی کثرت ہوتی چلی جائے گی اتنا رحمت زیادہ عطا ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا مانگنے میں اعراض کریں گے، کوتاہی کریں گے، دینے میں بھی کمی نہ ہوگا، خفا بھی ہو جاؤں گا۔ اگلے الفاظ مزید میرا تیرا یقین اپنے رب پر اعتماد بڑھاتے ہیں۔ فرمایا محبوب میرے بندوں سے کہو انہیں جوتیوں کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو یہ مجھ سے مانگے، تسموں کی برسات نہیں ہوگی، تسمہ لینے کے اسباب ضرور عطا ہو جائے۔ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ کھانے پہننے میں میں زیادہ شوقین نہیں ہوں، اندر سے تو چشتی ہوں، تو چشتی بڑے ذوق والے ہوتے ہیں، شوق والے ہوتے ہیں۔ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ اب ادھر غیرت میرے رب کی اس بات کا تقاضا کرے کہ بندہ اس کا، مخلوق اس کی، مرزوق اس کا، مملوک اس کا، اسی سے مانگے۔ خدا ہمیں حکم دے فَاسْأَلُوا اہل کائنات میں مذہب اور عقیدے کی قید لگائے بغیر عارضی شعوری سوال کی دو نوعیتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ کسی سے کچھ مانگا جائے تو بھی سوال ہے، کسی سے کچھ پوچھا جائے تو بھی سوال ہے۔ میرا پروردگار فرماتا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ اللہ سونیا دعا تو تجھ سے مانگتے ہیں، سجدہ تو تجھے کرتے ہیں، بندگی تو تیری بجا لاتے ہیں، حاجت روا تجھے مان لیا، مشکل کشا تجھے مان لیا، قاضی الحاجات تیری بارگاہ ہے، مستجاب الدعوات تیری بارگاہ ہے۔ جب تیری نماز پڑھ چکے، جب تجھے قیام کر چکے، تیری بارگاہ میں رکوعیت کر چکے، پیش کر چکے، سجدہ بھی پیش کر چکے، بندگی کا نذرانہ تیرے لیے خاص کر چکے، پھر سوال کرنے کے لیے کہاں جائے؟ یا اللہ تیرے دروازے پہ جو کھڑے گے، ابھی تیرے گھر سے نکلے گے، باوضو ہو کے تجھے سجدہ کیا ہے، قبلہ رخ ہو کر کے تجھے جناب والا بندگی کا نذرانہ پیش کیا ہے، پھر سوال کرنے کے لیے کدھر جائیں؟ فرمایا جاؤ نہ ادھر جدھر میں بتا رہا ہوں۔ اللہ سوڑیا سوال کا معنی کیا ہے؟ فرمایا مانگو گے تو بھی سوال ہوگا، پوچھو گے تو بھی سوال ہوگا، کچھ مانگنا چاہتی ہو تو بھی سائل کہلاؤ گے، کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو بھی سائل کہلاؤ گے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے غلامی رسول میں، کچھ مانگو گے تب بھی سوال ہوگا، کچھ پوچھو گے تب بھی سوال ہوگا۔ اتنا ایک باری سبحان اللہ کہہ چھٹو کہ تھوڑا خون گرم ہو جائے۔ دیکھو نا میرا خون گرم ہوتا پیا۔ نعرہ تکبیر نہیں بھائی ایڈے ٹھلے انداز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا علماء نبی۔ حق اہل سنت، ماشاءاللہ۔ سوال کرو، مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہو اور سوال کرے، قبلہ پیر سید اسرار حاکم شاہ صاحب بخاری دامت برکات مولالیہ سے مولویاں نو اتنے دن دیو پہ کچھ میں نو بھی دے چھٹو، اے بھی سوال ہے لیکن ایدہ تلک منگن نہ آلے۔ مجھ سے کوئی ذی شعور آدمی سوال کرے، مولوی جی ساؤنڈ لگا ہوا ہے، موسم اتنا ٹھنڈا ہے، آپ کی عمر بھی کوئی زیادہ جوان نہیں لگتی، پھر اتنا زور سے کیوں بول رہے ہو، اتنے جذبے سے کیوں بول رہے ہو؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک سوال کا تعلق تیری ضرورت سے ہے، دوسری سوال کا تعلق تیری معلومات سے ہے۔ ایک سوال چ منگن پایا جاندہ ہے، دوسرے سوال چ پوچھن پایا جاندہ ہے۔ فَاسْأَلُوا، اے میرے بندوں، میرے پاک کے خوش وقت غلاموں، سوال کرنے میں تا
تاخیر نہ کرنا، مانگنا ہے تو مانگ لو، پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ یا اللہ کہاں جائیں؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرنا ہے تو جاؤ ذکر والوں کے پاس، سائل بن کے جاؤ گے، جو سائل بن کے جو پوچھو گے اس کا جواب ملے گا، جو مانگو گے وہ ضرورت مکمل کر دی جائے گی۔ ذکر والوں سے سوال کرو، ذکر والوں سے پوچھو، ذکر والوں سے مانگو، ذکر والوں کے پاس جاؤ۔ ذرا میں اپنے باپ رب العالمین کی عطا کردہ توفیق کا صدقہ اللہ کی کتاب سے آپ کو ذکر والوں کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نعوذ باللہ من ذالک لمحے بات کے لیے بھی نہ شک ہے اور نہ انکار کہ سید عالم علیہ السلام کی اہل بیت اور بالخصوص سیدنا علی پاک ذکر والے ہیں، اہل اللہ ذکر والے ہیں، اہل بیت اطہار ذکر والے ہیں، حسنین کریمین طیبین و طاہرین ذکر والے ہیں، میرے پاک نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ذکر والی ہیں، حضور کی امت کے مقبول اولیاء اللہ ذکر والے ہیں۔ اس لیے کہ ذکر ان کا ہوتا ہے جن کا ذکر میرا رب کراتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر کراتا ہے جن سے میرے رب کو پیار ہو جاتا ہے۔ لفظ ذکر جو ہے نا یہ ایسی گفتگو پہ جناب والا لاگو ہوتا ہے جو عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ ارے یب ذکر نہیں کرتے، وہ گفتگو جو عبادت کے زمرے میں آئے، کہنے والے کو بھی ثواب ہو، سننے والے کو بھی ثواب ہو، اس کلام کو ذکر کہتے ہیں۔ لیکن سنو چونکہ عرس کا مجمع ہے، حضرت قبلہ شاہ جی مجھے توجہ فرمایا عطا فرمائے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں خوبصورت بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مجید کا نام ذکر بھی رکھا، تذکرہ بھی رکھا، بیان بھی۔ قرآن ذکر ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن بیان ہے۔ مانا کیا؟ جب قرآن سینے میں آئے ذکر ہوتا ہے، جب قرآن زبان پہ آئے تذکرہ ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے کانوں تک پہنچے تو بیان ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ مسکرا کے کہو سبحان اللہ جتنے میرے سامنے بیٹھے۔ خوش رہ دیوانیا، موجج رہ۔ میں اپنے بابے کو دعا لے رہا تے انہوں دی دعا صدقہ تینوں دعا دے رہا۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ میری زندگی میری آرزو، میری زندگی میری آرزو، میری زندگی میری آرزو، یہ تلاش عشق رسول ہے۔ جو یہ درد ہے تو قرار جاں، جو یہ درد ہے تو قرار جاں، چونکہ درد جسم کو ہوتا ہے اور سکون روح پاتی، جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ اب سنو ذکر والے کون ہوں گے؟ میرے پروردگار نے قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس شوق سے میں نے قرآن پڑھا اس شوق سے کہو سبحان اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، قرآن کا نام میرے رب نے ذکر رکھا اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے مانگنا گئے، ذکر والوں سے پوچھنا گئے، اور قرآن کو میرے رب نے ذکر قرار دیا۔ اس کا معنی یہ ہوا ذکر والا وہ ہوگا جو قرآن والا ہو، ذکر والا وہ ہوگا جو قرآن والا ہو۔ توجہ کرنا، قرآن والا وہ ہوگا جس کو قرآن پچتا ہو۔ کئی کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن پچتا ہے، کئیوں کو قرآن نہیں پچتا، کئیوں کو قرآن فیض پہنچاتا ہے، کئی قرآن کے فیض سے محروم رہتے ہیں، کلمہ دونوں پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے نظر آتے ہیں، حرمین میں بھی آتے جاتے نظر آتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تواڈے ٹھنڈے پن تمہیں صدقے جاواں، تھوڑا جہا ایمان دی گرمی پیدا کرو، اچھی بولو سبحان اللہ۔ مینو قسم ہے پروردگار دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حق جاریہ یا علی شریف اللہ، نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس قرآن کے سبب ان گنت ایسے ہیں جو ہدایت پاتے گئے، اور اسی قرآن کے سبب ان گنت ایسے ہیں جو گمراہ ہو رہے گئے، اور اس قرآن کے سبب گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہو فاسق ہو فاسق ہو۔ اللہ سوڑیا فاسقوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یزید لعین کے ہماری آج کا یزیدی ہو یا کل کا یا آنے والے دنوں کا یزیدی ہو، زبردست رنگ رنگ کی باتیں کرتا ہے، فاسق نہ کہو، فاجر نہ کہو۔ میں نے کہا جب قرآن ثابت کرتا ہے کہ فاسق کون ہوتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑے۔ وعدہ کیا ہے؟ مولا جو تیرے کلمے کا تقاضا ہے وہی مانوں گا، جو تیری کتاب کا تقاضا ہے وہی مانوں گا، جو تیرے محبوب کا فیصلہ ہے وہی مانوں گا۔ یہ وعدہ ہے نہ کلمہ پڑھ کے اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے، اللہ کے ساتھ وعدہ، محبوب کے ساتھ وعدہ، محبوب کے ساتھ وعدہ، اللہ کے ساتھ وعدہ۔ کس نے اللہ کو دیکھ کے مانا؟ سب نے تو کملی والے پہ اعتماد کر کے مانا ہے۔ اب سنو، میرا رب فرماتا ہے جو رب کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا پاس نہ کرے۔ اللہ سونے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا پاکوں کو پاک مانو گے، پلیدوں کو پلید کہو گے، پاکوں سے سنگت کرو گے، پلیدوں سے نفرت کرو گے، کلمہ بھی چلتا رہے، ابلیس کو بھی راضی کیا جاتا رہے۔ یہ دو کام نہیں ہوتے۔ اے یزید، اگر تو اپنے آپ کو سید الشہداء امام حسین کے سامنے لا کھڑا نہ کرتا، ہم قیامت تک تجھے فاسق نہ کہتے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا کہ تو نے پاک کو اپنے مقام پر تسلیم کر لیا ہے۔ لطیف بات ہے، جتنے بھی سمجھ آئی سبحان اللہ کہتے ہو، ثواب ہوئے گا تو۔ جو جس کا حقدار ہو اس کا حق اسے دو، جو جس چیز کی شان کا تقاضا کرتا ہو وہ شان اسے دو۔ کملی والے محبوب کی نسبتوں کا خیال رکھو۔ اللہ سے کیے گئے وعدے میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے، جس سے کملی والا پیار کرے اس سے پیار کرو، جس سے کملی والے کا کوئی تعلق نہ ہو اس سے تعلق کبھی قائم نہ رکھو۔ بدعقیدہ لوگوں سے دور رہو، پلید کردار لوگوں سے دور رہو، یزیدی کردار کے حاملوں سے دور رہو۔
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو چیزیں ملا کے رکھنے والی ہیں ان کو آپس میں جدا نہ کرو۔ یا اللہ کون سی چیزیں ملا کے رکھنے والی ہیں؟ فرمایا قرآن حسین سے ملا ہے، حسین قرآن سے ملا ہے۔ یزید اور یزیدی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قرآن سے دور ہے، قرآن ان سے دور ہے۔ میرے نبی کا شہزادہ حسین شہادت پالنے کے باوجود بھی اپنا دھر مبارک کربلا کے ٹبے پہ چھوڑ کر خالی سر لے کے سفر بھی کر رہا ہے، قرآن بھی سنا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ فرمایا تھا میرے پاک نبی نے کہ میری عطرت اور قرآن دونوں اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ توجہ، آج بھی جہاں قرآن کا راج ہے اس راج میں پیچھے آل نبی کا کردار ہے۔ اونچیا نہ بولیو، ٹھنڈ انفیکشن ہو جیسی چھاتی نہیں، دب کیا کو سبحان اللہ۔ اتنے پسینے ڈنگر نو آن دے انہوں بھی اگلے باڑے تو کٹ کے لے جانا اندر بڑھ کوٹھے، میں تو گڈی میں سفر کرنا ہے، مڑ کرنا ہے۔ کل جدوں جاواں گے کگاں والی تو انہوں نے پوچھنا بھائی ماشاءاللہ بزرگ ہو، تھکے ہو سو؟ نہیں جناب ساڈا تو سال تو بعد دا محفل ہے، ذرا تھوڑا جہا ٹھیک جہا 18 مری جدوں یار پوچھنا طبیعت ٹھیک ہے، سمجھ جاتے ہیں میں نے پھر ٹھیک پوانا ہے، ورنہ طبیعت ٹھیک ہی ہے پنیاں جو اتنے آ گئے، طبیعت ٹھیک ہی ہے تو آ گئے، مدیر کی کرنا چاہتے ہو؟ کلے دیاں گلاں کلے دی ماں جانے، اپنے بیلیاں دیاں بولیاں سی جانا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت، قرآن اور اپنی اہل بیت، یہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ لن یتفرقا، ان دونوں بچوں کدی جدائی، کدی تفریق، کدی علیحدگی کدی نہیں ہوئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا میں خودی مثال فرمایا ہے، دیکھنا صرف سر مبارک کے چہرے سمیت۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے قرآن مجید نے لفظ موت کو 7 سے 11 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ کتنے؟ 7 سے 11 معنوں میں، اور اس میں موت اور زندگی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کو چپ لگ جائے وہ مرا ہوتا ہے، اور جو بول رہا ہو وہ زندہ ہوتا ہے۔ جس کو چپ لگ جائے وہ مرشد مرا ہوا ہوتا ہے، اور جو بول رہا ہو وہ زندہ ہوتا ہے۔ بولو یار، بولو بولو۔ کربلا کی ریت پر جس یزیدی لائنی جہنم کے کتے کے ہاتھوں میں نیزہ، اور نیزے کی نوک پر میرے امام علی مقام، میرے سید، میرے آقا، میرے مولا، میرے صاحب، میرے سائیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صرف سر مبارک۔ تو یہ یزیدی ذلیل چپ کیوں ہے؟ اس کو تالا کیوں لگ گیا اس کی زبان کو؟ چل رہا ہے ندامت کا، ضلالت کا، لعنت کا بوجھ اٹھائے، دبے پاؤں، خاموش خاموش، ہونٹ ہلتے نہیں، آنکھیں اٹھتی نہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، پاؤں مشکل سے اٹھتے ہیں، لرزہ داری ہے، شرمندگی کا، ندامت کا، افسوس کا، ضلالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے، اور اس نیزے کی نوک پر میرے پاک نبی کے پاک نوازے کا صرف سر ہے، اور سر اتنا اونچا قرآن پڑھ رہا ہے کہ دائیں بائیں والے سب سن رہے ہیں۔ اس لیے تو پیر نصیر نے فرمایا تھا کہ تفسیر ہے۔ حرف جلی پہلے آپ کو بتا دوں، پھر سننے میں مزہ آئے گا۔ میرا رب فرماتے ہیں بلا یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بل احیاء، یہ ہے حرف جلی، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور پوری داستان کربلا تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی،
جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے نبیوں کے نبی کی۔ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے نبیوں کے نبی کی۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اب اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادہ حضرت امام علی مقام زندہ ہے، اور یہ یزیدی جسے چپ لگی یہ مر گیا ہے۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور قرآن ہے ذکر، اور میں نے کہا اہل ذکر وہ ہوگا جو قرآن والا ہو۔ قرآن والا، اب یہ لفظ قرآن والا کو بھی تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حیا والا کون ہوگا؟ جس نے حیا کہیں پیکٹ میں ڈال کے رکھی ہو، یہ جس کے اندر حیا ہو۔ وچ حیا ہے نا، حیا والا اندر حیا، غیرت والا اندر غیرت، عزت والا اندر عزت، علم والا اندر علم، قرآن والا۔ خوش ہو کے کہو میں نے کوئی اچھی بات کی ہے، داد نے آنکھ سے آپ نے اندازہ نہیں لگا میں نے کوئی اچھی بات کی ہے۔ حیا والا وچ حیا، علم والا اندر علم، غیرت والا اندر غیرت، کول اپنے کول غیرت، اپنے کول دولت والا اپنے کول، صحت والا اپنے کول، ذکر والا جس کول قرآن ہو۔ پھر وہ جدے سینے نو قرآن کے نور نال روشن کرنا چاہے ان 2 سال 2.5 سال دا رٹا نہیں گوانا۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ اہل ایمان کے مولا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی شیخ خدا رحم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کی یہ مشہور کرامت ہے کہ سواری پہ سوار ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، بایاں پاؤں ایک رکاب میں رکھتے ہیں، دایاں پاؤں دوسری رکاب میں پہنچتا نہیں، یا دایاں پاؤں ایک رکاب میں رکھتے ہیں، بایاں دوسری رکاب میں رکھا نہیں جاتا۔ 30 پاروں کی تلاوت پریکٹیکلی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ کرامت کا زور ہے۔ اگر ولی کی کرامت میں اتنا زور ہے تو نبی کے معجزے کی کیا بات ہوگی؟ خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ اور ساری دنیا کے عقل مندوں کو، سائنسدانوں کو، حکیموں کو، داناؤں کو، پروفیسروں کو، دانشوروں کو، جتنے کائنات گنجے دانشور نے سارے نو اکٹھا کر لوں جی عقل دی کھوپڑی تے تول کے دسو انج کیویں ہو سکتا ہے؟ عقل قیامت تک نہ کرے گی لیکن دل قیامت تک تسلیم کردہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے، 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 ہو سکتا ہے۔ اگر جناب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آگ جھپکنے سے پہلے 1500 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس آگ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے اور لا چکا ہے، لا چکا ہے، لا سکتا ہی نہیں، لا چکا ہے، تو پھر میرے پاک نبی کا علی خوش ہو کے بولو قرآن والے، قرآن والے، قرآن والے، قرآن والے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، سیدنا و آقانا و مولانا و مرشدنا، ہمارے محسن، ہمارے آقا، وہ شخص جس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ سفر کا مہینہ نا، مجدد پاک کا وصال کا مہینہ بھی ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں،
اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ حضرت سیدنا شیخ احمد سرندی مجدد الفیضانی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، قرآن والے قرآن والے قرآن والے، میں ڈوب نہیں رہا نہر اچ نہیں بڑھیا کہ میں کڈو، آکھو سبحان اللہ، اشارہ کرنا مقصد ہے، اشارہ کرنا مقصد ہے بھی نہیں، مجھے کھلے کرا گئے ہونی دے بات کو نہیں، یہ مقصد ہے اب کسی نے کچھ بولو میری طبیعت خوش ہو گئی۔ قرآن والے آپ کی بارگاہ میں ایک آپ کا مرید ہے، اللہ اکبر، اور اس نے عرض کی حضور اللہ کو منگ منگ کے ایک بیٹا لیا سی، یہ جوان ہو گیا، 7 سال ہو گئے اس کو مدرسے میں ڈالے ہوئے، اور یہ قرآن کا حافظ نہیں بن پا سکتا، ابھی تک 3 سپارے مشکل سے ہوئے، سونے 7 سالہ میں 3 ہوئے، 3 قدم پورے ہوں گے تو میرا ارمان قدم پورا ہوئے گا، تو میری بخشش کا سامان قدم بنے گا، مہربانی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا باپ بیٹا اثر تک رک سکتے ہو؟ جی حضور آج کی اثر نہیں، ہم 10 اثروں تک رک سکتے ہیں، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اثر کے وقت میرے پیچھے کھڑے ہو جانا، دونوں مکبر کے دائیں بائیں، نماز اثر میرے پیچھے پڑھنا، اللہ خیر فرمائے گا۔ قرآن والے قرآن والے قرآن والے، بعض اوقات قرآن رٹ کے ملتا ہے، بعض اوقات قرآن نظر کے فیض سے ملتا ہے، اور اگر اس بات پہ میرے کسی پڑھے لکھے بچے کو یا میرے بزرگ کو کوئی اشکال ہو تو مجھے یہ بتاؤ، قرآن مجید کے جتنے صحابہ حافظ تھے ان صحابہ میں سے کس صحابی کو کس صحابی نے یا رسول اللہ نے کتنے دن کلاس میں بٹھا کے رٹوا کے یاد کروایا؟ تیرا علاج نظر کیا سینکڑوں مفاظ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، ان میں سے کوئی ایک حافظ قرآن مجید کا ایسا بتاؤ جس کو حضور نے باقاعدہ یہاں بٹھایا ہوگا، اے اتنیاں اگلی سب کی سنا کے پھر سنا دیا گا، پھر منزل سنا گا، اس طرح کا کوئی سلسلہ آیا تو پھر حافظ کے میں پڑھے تو پھر نگاہ مصطفیٰ اگر الکوثر وچوں ایک شے وے تے انا آتینا کل کوثر، جو دتا سونے گنتیوں بغیر دتا ہے تے دتا کس واسطے ہے؟ اگے دینی کسی نو نہ، مینوں استاداں اس واسطے پڑھایا با دسی کسی نو نہ، ماں پیو نے اس واسطے جایا بھائی کم کسی دے نام ہی، جب مجھے میرے استادوں نے اس لیے پڑھایا کہ پتر پڑھ دیا کہ 10، تو پھر رب نے اپنے نبی کو الکوثر دے کے حکم دیا، سوڑیا وٹی جا، اچھیاں بول سبحان اللہ۔ میرے حضور کا یہ غلام، دین متین کا یہ مجاہد، دین اکبری سے لڑنے والا، تنے تنہا اپنی جنگ کا آغاز کر کے اس کے بعد پھر ان گنت کافروں کو مسلمان بنانے والا، میرے حضور کے دین کا یہ عظیم جرنیل حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، دونوں باپ بیٹا، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے نماز عصر آپ کے حکم کے مطابق مکبر کے سامنے دائیں بائیں کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، معمول کے وظائف فرمائے، دعا مانگی، پھر اس بچے کے سامنے سیدھے ہوئے، فرمایا بیٹا آگے آگے، کتنا عرصہ ہوئے تمہیں حفظ کرتے ہوئے؟ حضور 7 سال ہو گئے، کتنا یاد کیا؟ 3 سپارے، منزل کیسی ہے؟ سوڑے کچھ نہیں، بس ہے دن نہیں پورے ہوئے۔ فرمایا پھر بسم اللہ پڑھ کے پہلا سورہ، اس نے پہلا کچھ پڑھا، فرمایا دوسرا شروع، دوسرا پڑھا، تیسرا کرو، چوتھا کرو، پانچواں کرو، چھٹا کرو، 19واں بڑا مشکل ہے، ذرا وہ باپ کو سناؤ، 21ویں میں کافی سارے اشکالات آتے ہیں، ذرا وہ بھی سنا دو ابا کو، اب 29واں 30واں پورا کرو، جاؤ اللہ حافظ، ہم قرآن والے ہیں، ہم نے قرآن تمہیں دے دیا ہے، قرآن دے دیا۔ میرے ورگا خشک ملا بھی 3 سال رگڑا کے رٹائے تے رب دا ولی بھی 3 سال دی پی کٹائے، تو پھر میرے تے رب دے ولی چ فرق کیڑا رہ جانے سونے؟
نگاہ یا رسول اللہ نگاہ 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 یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر پیا پیگر نہ باشد گاہے کا اس میری بیماری دا علاج تیرے میرے بنو سچی توبہ ہے تو رب دا راضی ہو کر رحمت دی بارش بسانا ہے پانی دا گھٹ تے ایویں بانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نگاہ یا رسول اللہ نگاہ پیا پیکر نہ باشد گاہے گاہے قرآن والے ان سے پوچھو ان سے مانگو جنت تک مانگو ملے گی اور کیا چیز توجہ ان سے پوچھو جو پوچھو گے وہ بتائیں گے اب ایک اور ذکر کی بات کرتے ہیں ذرا جلدی جلدی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی میرے مالک جل جلالہ کو یہ فرمان ہے کہ میرا محبوب ہی میرا ذکر ہے قرآن ہی ذکر نہیں صاحب قرآن بھی ذکر ہے جناب جبرائیل امین علیہ السلام جب قرآن مجید کی یہ سورہ پاک لے کے آئے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك جب جناب جبرائیل امین علیہ السلام جب یہ آیات سنا رہے امام الانبیاء علیہ السلام کو جب سلسلہ کلام مکمل ہوا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت جناب جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا جبرائیل میرے خاطر میری دل جوئی کے لیے میری رفعت شان کے لیے میرے غلاموں کی سر بلندی اور فخر کے لیے میرے دشمنوں کے پچھتاوے اور افسوس کے لیے تاکہ میرے دشمن حسد کی آگ میں جلتے رہے اور میرے غلام سر اٹھا کے میرا نعرہ یا نبی کے ساتھ بلند کرتے رہے اگر میرا ذکر بلند کیا ہے تو کیا جبرائیل آپ جانتی ہو میرے رب نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا سارے معاملات تو مجھے معلوم نہیں ہاں اتنی بات سری عرش میں نے بھی سن رکھی ہے عرش کے پردوں سے یہ آواز کتاب کے پروردگار نے آپ کے لیے یہ اعلان فرمایا یا محمد او میرے سونے محبوبہ او تعریف دے قابل سونیا جال تو کا ذکر من ذکری سر سے لے کے پاؤں تک پاؤں سے لے کے سر تک وجود روح جسم پاک مقدس معطر جسے بغیر ابن عبداللہ کہتے ہیں اور ماننے والے یا رسول اللہ کہتے ہیں اس ذات گرامی کو اس وجود باجود کو ہم نے اپنے ذکروں میں سے ایک بڑا ذکر بنا ڈالا ہے اب اگر میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر ہے تو ذکر والا کون ہوگا جو نبی والا ہے صفحہ نمبر ساری زندگی نامے لکھیا نامے رٹیا ہے سبق پڑھتا رہتا جو سمجھ آوے جو یاد ہوئے اس یاد ہے میرے کو سند ایک ہی ہے کہ میں وہ گل کر لینا جس سے میرا دل مطمئن ہوئے وہ دے پیچھے تھوڑا جا حوصلہ ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا مومن کا دل غلط گل تے کبھی مطمئن نہیں باقی تھی جو کچھ میرے کو ہے میں پیش کر رہا بہت خوبصورتی نال قبول فرما رہے ہو یہ دیتے میرا رب تو رضا عطا فرمائے اب ذکر والا وہ ہوگا جو نبی والا ہے اور نبی والا کون ہوگا آپ جس کی صحبت میں جا کے بیٹھو آپ کو بھولے ہوا کا یاد آ جائے بیٹھے ہوئے وڑائے تشریف میں یاد آ رہا ہے مدینہ بیٹھے ہوئے اپنے شیخ کے پاس یاد آ رہے رسول اللہ
بیٹھے ہو اپنے پیر کے پاس، یاد آ رہے کملی والے، رونا روئے رونے آئے ہو اپنا ان کی بارگاہ میں ہو، رو رہے ہو مدینے والے کی یاد میں، اس لیے کہ خوشبو کے قریب آؤ گے تو پھول کے تو خوشبو ملے گی، جتنا قریب آتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی چلی جائے گی، جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو آپ کے ساتھ چمٹ جائے گی، اور جب وہاں سے نکلو گے پھول نہ بھی ساتھ لے کے جاؤ، کچھ دیر تک خوشبو یاد ساتھ رہے گی۔ جس کے پاس بیٹھ کر کے، جس شیخ کے پاس، جس بندہ خدا کے پاس، جس مرد برحق کے پاس، وہ بندی ہے یا بندہ، مومن ہے یا مومنہ، اس کی صحبت و سنگت میں رہ کر اگر آپ کو بھولا ہوا نبی یاد آ جاتا ہے اور کملی والے کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، آپ اس کے پاس بیٹھے ہو جو نبی والا ہے، جس کی بارگاہ سے مصطفیٰ ملتے ہیں، اور جس کی بارگاہ سے مصطفیٰ مل جائے اسی بارگاہ سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے یہ قانون بتایا کہ میں انہی کے قریب ہوتا ہوں، کملی والا جن کے قریب ہوتا ہے۔ اگر توجہ فرمائے تو میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے فرمایا، پوچھنے والے سارے کافر، اللہ سے دور، اللہ کے نبی سے دور، کملی والے کے دشمن، حضور کی شان کو دیکھ کے جلنے والے ذلیل، جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کتنے ہیں، اللہ نے یہ کائنات کس لیے ہے، وہ واپس کس کو لوٹائے گا، اس کا برادری کنبہ قبیلہ کوئی ہے یا نہیں، اس کے بیوی بچے ماں باپ برادری بھی کوئی ہے یا نہیں، ان تمام سوالوں کے جواب کے طور پر سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات کی، فرمایا محبوب پوچھنے والے چونکہ سارے کافر ہیں، ان کے سارے سوالوں کا جواب اس طرح دو، هو اللہ احد، او با ضمیر واحد غائب، او اللہ، او اللہ، او اللہ کتھے وے، او اللہ کتھے وے، او اللہ۔ تسی کسی مخصوص دکان دی تلاش چبڑائچہ والا شریف چو نکلو تے ایک خاص جگہ تے پہنچو نگلا کے او وے، اتھے پہنچو دکان کتھے وے، او وے، اتھے پہنچو دکان کتھے وے، او وے۔ مرن تو پہلے لب سکتے بولو، میں جمعہ کشمیر چاہ، پنجابی میری بولی نہیں ہے تو کیونکہ ہر گرانچ نواں روزانہ ایک سلسلہ ہوتا ہے روٹی ٹکڑ کھان دا، وہ جتنی کچھ میں کتنوں سننا وہ یاد کرتا رہا۔ دکان کتھے وے، او وے، ایتھے آ گیا ہوں کتھے وے، او وے، ایتھے آ گیا ہوں کتھے وے، او وے۔ تسی او پیچھے ہی دوڑ دے رہے، قل هو اللہ احد، او اللہ جڑا غائب ہے، او ایک ہی وہ یکتا ہے۔ لیکن ایک گل اور پیار دی سن دے جاؤ، رمضان شریف کا چاند دیکھنا ہو، عید کا نہیں روزیاں دا، روزیاں دے چاند ویکھنا زیادہ ثواب، عید دا ویکھنا بھی ثواب ہے پر روزیاں دا ویکھنا زیادہ ثواب ہے۔ عید دا تیونج بھی بندہ ویکھ لیندا، نہ بھی کسی نوں نظر آندا ہوے نظر آ جاندا، او خدا دی قسم چند کھلوتا ہے بھاویں چند پتر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اے تند تے تسی تے میں میں پوترے نو پال بیٹھا تسی مینوں ٹھگدے ہو گے، توجہ کرو توجہ کرو، او اللہ او اللہ۔ ہن میں جڑی گل کرن لگا ہوں، رمضان شریف کا چاند دیکھنا ہو، پورے بڑاچا والا گاؤں میں کوئی ایک بابا جی، کوئی بزرگ، کوئی سید صاحب، کوئی پاکیزہ ہستی جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو، وہ کسی اونچے چبارے یا کسی اونچی جناب والا ٹینکی پہ کھڑے ہو، کسی چھت پہ کھڑے ہو، اور وہ بابا جی کہ او تیو تے پترو او وے چند، ذرا سوچ کے بتانا یہ جس بندے نے یوں کہا ہے کہ چند او وے، اس کو نظر آیا یا نہیں؟ بولو بولو بولو، اس کو نظر نہیں آیا؟ یہ کیوں کہتے چند او وے؟ تسی تو ٹھنڈے یک ہوئے، تو اڈا تے سینٹرل پوائنٹ ہی رولے چ سونے ہو، تو توجہ ہی کوئی نہیں میری گل بات۔ اے جڑے بزرگ جنہوں نے اے ڈیوٹی گراں لیا لائیے، حاجی صاحب، سید صاحب، پیر صاحب، مولانا صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، بابے تسی دیکھو تو نظر آندا تو سانوں دسو، تے بابے نوں چونکہ تجربہ ہے بھئی کہ نہیں ویکھی رہے تے کس پاسے ویکھی رہے، تے بابا اعلان کردا ہے او جناب والا ٹیکی تے کھلو کے کسی بڑی چھت تے او چند، اے جڑا کہندا او چند، اینوں نظر آیا یا نہیں آیا نا؟ باقی نے اعتبار کرنا ہے، جسے نہ جسے اعتبار کر،
سے نہ جس سے اعتبار کر لیں. صفا کی چوٹی پہ کھڑا نبی کہہ رہا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ. مجھے نہیں معلوم کہ اب بھی کسی کو یہ سمجھ آتی ہے یا نہیں کہ نبی غیب بھی جانتا ہے یا نہیں. باقیوں نے حضور پہ اعتماد کر لیا. صدیق نے اعتماد کیا، عمر نے اعتماد کیا، عثمان نے اعتماد کیا، علی نے اعتماد کیا، صحابی نے اعتماد کیا، ہر مومن نے اعتماد کیا، اہل بیت نے تو یہی کیا. اپنے بابے دی گل کون چھڈے؟ وہ اللہ. لیکن کافراں واسطے ہن تک وہی ہے. لیکن جب یہی سوال ہوا مدینہ طیبہ میں، چونکہ پوچھنے والے جانثار ہیں، گداگر ہیں، صاحبان ایمان ہیں، کملی والے کے قریب ہیں، جب یہاں یہ سوال ہوا کہ اللہ کہاں ہے تو فرمایا جواب دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. انہوں دس میں قریباں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک تو زیادہ قریباں. مولا شارک ایک تھوڑی جہی جسم پورا بڑا سارا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تہاڈیاں ساماں وچ موجود آ. اللہ سونیا مکے شریف چ صفا دی چوٹی تے آمنہ دے لال کولوں کافر پوچھن اللہ کتھے وے، جواب آوے او وے، یعنی کہ دور ہے، تہاڈی پہنچ تو باہر ہے. مدینے وچ اولاد آدم پوچھے اللہ کتھے وے، جواب آوے قریب ہے، شارک تو زیادہ قریب ہے، تہاڈیاں ساماں وچ موجود ہے. اللہ انہاں دا جواب ہور سی، انہاں واسطے جواب ہور ہے. اتھے تو دور کیوں سے، اتھے تو اتنا قریب کیوں آ گئے؟ فرمایا وہ میرے یار سے دور تھے، میں بھی دور تھا. یہ میرے یار کے قریب ہے، میں بھی ان کے قریب ہوں. اب تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ ہمیں خدا بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، تو پھر احمد رضا کی اس بات کو تسلیم کر لینے میں کیا پریشانی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا، ہم کو ہے دینے والا ہمارا. پرفتن دور ہے، بات بات کی بولیاں بولی جاتی ہے. اس وقت میں آپ کو چوری عرض کر دیتا ہوں، سچا پیر ڈھونڈنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، جس کی سنگت آپ کو مدینے والے کا پیار دلائے، جس کی صحبت آپ کو رسول اللہ کی غلامی کا نور دے، جس کی قربت بڑھتی جائے اور آپ رسول اللہ کی سنت کے قریب ہوتے چلے جائیں، شریعت کے قریب ہوتے چلے جائیں، خدا کے خوف کی دھڑکنیں آپ کے کلیجے میں بڑھتی چلی جائیں، بس سمجھو کہ یہاں ہے کیا ہے، یہاں کملی والے کا جلوہ موجود ہے، یہاں کملی والے کا فیضان موجود ہے. اب ایک اور معنی ذکر کا قرآن نے کیا کیا، اس نے پھر آگے بعد میں اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. توجہ فرمایا ذکر والے وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر بندے کریں. کون کرے؟ بولو یا اللہ بندوں پہ کیوں بات چھوڑی، بندے تو کسی کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. فرمایا نہیں، ذکر ایک خاص چیز ہے، خاص چیز ہے. ٹیلی ویژن تے جو کچھ ہے پچھلے دن عمران خان کی شانہ میں جو کچھ ہویا، میاں صاحب دی شان کرے، ذکر تو نہیں. میں اپنے بزرگوں کی کوئی گل کروں جی وہ ماشاءاللہ دی ایڈی وگے زمین ہے، بڑے ماشاءاللہ ڈاڈے بندے نے، پہلوان نے، یہ ذکر تو نہیں. ذکر ایک خاص شہر سوڑیا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ قرآن ذکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، بیان بھی ہے. یہ جو لفظ ذکر ہے نا، اس کے فارسی میں معنی ہے یاد، اور یاد ادھر ہوتی ہے ادھر نہیں ہوتی. یاد ادھر ہوتی ہے. کوئی آپ کے دل میں آئے تو ذکر ہے، یاد ہے. وہ دل میں یاد جب نہ
ٹھہر سکے اور دل اس کو مجبوراً باہر نکالے کہ کٹ نہ تاکہ کسی کو پتا چلے کہ تو میں کون ہوں. تو پھر زباں پہ آئے کسی کا نام تو یہ تذکرہ ہے اور کوئی دوسرا سن لے تو یہ بیان ہے. مجھے جب کوئی نقیب محفل پروفیشنل قسم کا یوں کہتا ہے نا کہ تمہیں 10 بجے پڑھوا دیں گے، میں سخت اختلاف کرنا، میں انہوں کہنا میں پڑھنا نہیں، میں بیان کرنا. میں کو رٹ کے تو چیز نہیں آیا نا کہ جو رٹی ہوئی ہے میں پڑھ دوں. میں نے تو کچھ عرض کرنا ہے، کچھ خود کو سمجھانا ہے، کچھ سننے والوں کو عرض کرنا. توجہ، ذکر کیا ہے؟ وہ کلمات کا مجموعہ جس کو سننے والوں کو بھی ثواب ہو اور سنانے والے کو بھی ثواب ہو. سچ کہا کرو، یہ ذکر ہے. صاف ستھرے رہا کرو، یہ ذکر ہے. اللہ اللہ تو ذکر ہے ہی ہے نا، یہ بھی ذکر ہے. کملی والے کے وفادار رہو، یہ ذکر ہے. رسول اللہ پہ درود بھیجو، یہ ذکر ہے. یہ ذکر ہے. ذکر جس کا بندے کریں اور پاکیزہ لفظوں میں کریں اور محبت کے ساتھ کریں اور عقیدت کے ساتھ کریں. میرا مالک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ سونے تو اپنے بندے کا ذکر کیسے کرے گا؟ فرمایا بہت ساری صورتیں، لیکن ان میں سے تمہارے لیے سمجھنے کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس کو میں ذکر کرتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جو میری بارگاہ کا مقبول ہو جاتا ہے، میں اس بندے کی محبت اپنے بندوں کے دل میں پیوست کر دیتا ہوں. آپ میں سے کئیوں نے نہ دیکھا ہوگا یہ قریب ترین کے خواجہ شمس الدین سیالوی، خواجہ خواجگاہ حامی بے قساں پیر سیال لجپال کو دیکھا نہیں، دل میں بستے یا نہیں؟ حضرت پیر پٹھان کو دیکھا نہیں، دل میں بستے یا نہیں؟ خواجہ نور محمد محاربی کو دیکھا نہیں، دل میں بستے یا نہیں؟ حضرت سیدنا پیر غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے دیکھا نہیں، دل میں بستے یا نہیں؟ کروڑوں اولیاء اللہ، صحابہ کرام سارے کے سارے، ساری اہل بیت اطہار، سارے شہداء امت، اور جو صدیوں پہلے شہید ہوا وہ بھی کلیجے میں اتنا ہی بستا ہے جتنا سال پہلے شہید ہونے والا ممتاز حسین قادری ہمارے سینے میں بسا. یا اللہ یہ تیرے بندوں کے سینے تیرے بندوں کی یاد سے کیوں آباد ہے؟ فرمایا یہ ان کے بس کی بات نہیں، میں نے ان کے دلوں کو اپنے بندوں، اپنے پیاروں، اپنے محبوبوں کی یاد سے مالا مال فرما دیا ہے. فرمایا بندے جس کا ذکر کرے، بندے جس کا ذکر کرے وہ بھی صاحب ذکر ہوگا. جس کی بات کرنا ثواب ہو وہ صاحب ذکر ہوتا ہے. اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ وذکر علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی بات کرنا بھی عبادت ہے. ذکر سے مراد بات ہے، ذکر کے سے مراد گفتگو ہے، ذکر سے مراد ان کا نام لینا ہے. اگر عبادت ہے تو پھر آؤ نا پیر نصیر کے بولی میں کر لیتے ہیں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی. جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی. وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی. اب یہ ہے ذکر والے، اور ان ذکر والوں سے مانگنا ہے اور پوچھنا ہے. اور چونکہ بات اہل ایمان کے مولا کی چل رہی ہے تو میں انہی کے ذات پاک کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے اپنی معلومات سمیٹتا ہوں. مانگا بھی اور پوچھا بھی.
بولو مانگا بھی ہو پوچھا مانگا بھی ہو پوچھا میرے پاک علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر شریف پہ بیٹھے بیٹھے جب یہ اعلان فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی سوال کرو سلو سب مل کے کرو نہیں مجھ اکیلے سے اور سوال کا معنی پوچھنا بھی ہے سوال کا معنی مانگنا بھی ہے جو پوچھنا ہے سو پوچھ لو جو مانگنا ہے سو مانگ سلو تم سب سوال کرو نہیں مجھ اکیلے سے میں کلا تھوڑے سارے نو پورا جس نبی دا علی سارے نو پورا اس نبی دی کیا شان ہو گیا جس نبی دے علی دا لنگر اتنا وسیع ہے اس نبی دے لنگر دی کیا شان ہے ہائے ہوں تو میرے ٹھنڈ نہیں لگتی 5 منٹ بعد لگے گی تو انہوں تو تھوڑی لگتی ہے بھائی اور میں نہیں لگتی بھائی اور میں باویں گھنٹہ اور بیٹھا رہا ہوں ٹھنڈ میں نے تھا چڑھی توجہ کرو سلونی تسی سارے سوال کرو مجھ کلے کو لو قبل ان تفقدونی اس تو پہلے کہ تسی مینوں نہ پاؤ اے نہیں کہ میں تھوڑے تک نہ پہنچ پاواں تم مجھے نہ پا سکو اس سے پہلے سوال کر لو سوال میں پوچھنا بھی شامل ہے سوال میں مانگنا بھی شامل ہے ایک جڑا آیا سونے کپڑے پائے سونیاں زلفاں سونی داڑھی سونا ماما سارے معاملات فٹ نے تے آ کے سلام پیش کرتا ہے یا امیر المومنین سلام عرض ہے آپ سلام دا جواب عطا فرمانا فرماندن کیوں آئے حضور اے ہن تسی فرمایا جو دل کردا ہے پوچھو میں گل پوچھن آیا پوچھ کی پوچھنا ہے فرمایا دسو اس ویلے جناب جبرائیل کتھے ہے جناب جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہے حیدر کرار نے آنکھیں بند کی اللہ کا بندہ جب دیکھنا چاہے تو آنکھیں ظاہر کی بند کرتا ہے باطن کی کھل جاتی ہیں خوش ہو کے بولو سبحان اللہ سمجھے ہو آنکھیں بند کی لمحے کے بعد آنکھیں کھولی فرمایا میں نے 7 آسمان اوپر بھی دیکھ لیا 7 زمین نیچے بھی دیکھ لیا مشرق مغرب شمال جنوب سے پار بھی دیکھ لیا جبرائیل تیرے بغیر کہیں نظر نہیں آیا تو ہی جبرائیل ہے اس نے کہا حضور واقعی میں جبرائیل ہوں میں آپ جبرائیل پاک سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل جی حلیہ بدل کے کیوں آئے فرمایا منافقاں نوں دسن واسطے انہاں نوں تسلی دلان واسطے حلیہ جڑا بھی بنا کے آؤ علی کو چھپ نہیں رہ سکتا علی پہچان لیتے ہیں حلیہ جو بھی ہو علی پہچان لیتے ہیں شکل جو بھی ہو حلیہ جو بھی ہو دنیا دی نظر تو بچن لئی چہرے لکائی پھرنا ہے میں جان لیا پہچان لیا تو بھیس بٹائی پھرنا ہے بھیس جتنے مرضی ہے بدل علی پہچان لیتے ہیں اور اگر علی پہچان لیتے ہیں تو جن کے پیچھے علی نے نماز پڑھی اس عثمان کی کیا شان ہے اور جس کے پیچھے عمر نے نماز پڑھی پھر اس صدیق کی کیا شان ہے اور جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہوئے پھر اس نبی کی کیا بات ہے اور یہ تو امتی ہیں جس کے پیچھے شب اسرا سارے نبیوں اور رسولوں نے نماز پڑھی اور سید الانبیاء اور امام الانبیاء کی کیا بات ہے میں حلیہ جو بھی ہو علی پہچان لیتے ہیں کائنات کسی کا بھی وہ باسی ہو جنس کا کوئی بھی ہو علی پہچان لیتے ہیں دوسری بات سید عالم علیہ السلام کے اس پیارے ویر کا دور خلافت ہے ایک شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا مال مسروقہ سمیت گرفتار ہو گیا قاضی شریح جو حضرت علی الپاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عدالت کے جج تھے انہوں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا حدود قرآنی جاری ہو گئی ہاتھ کٹ گیا کٹا ہوا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی لے کر آ رہا ہے کٹا ہوا ہاتھ گھر آ رہا ہے راستے میں ایک منافق ملا اس نے کہا خیر ہے باں تیری ادھی ہے انہوں نے کہا کٹ گئی کیوں چوری کی تھی پھر پکڑیا گیا پھر مان بھی گیا چونکہ خاندانی چور مجبوری نال چوری کی من بھی گیا پھر وہ قرآن دی حد جاری ہوئی پھر ہاتھ کٹیا گیا کن حکم دیتا ہے قاضی شریح نے وہی جڑے اس علی نے متعین کیتے جنوں تو مشکل کشا کہنے تے اپنا مولا کہنے مومن کی غیرت جوش میں آ گئی اس نے کہا بات سنو میں ہاتھ ایک کٹوا بیٹھا ہوں میں دوسرا کٹوا سکتا ہوں لیکن اپنے مولا کے بارے میں نازیبہ بات مجھ سے برداشت نہیں میں خالی لجپال نہیں غیرت مند بھی ہوں
پتہ نہیں میں گل شروع کی تو مکاڑ کے تے لگا یہ تمہیں یاد رہے ولی بڑے لجپال ہوتے ہیں، بڑے لجپال ہوتے ہیں. یہ کتوں کو ساتھ لے لے تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، لیکن کتوں کو ساتھ تب لیتے ہیں جب کتا کتا رہ کے بھونکنے سے توبہ کرے. سانو تصویر کا دوسرا لوگ نہیں دستے، شاید پتہ نہیں کیوں نہیں دستے، ہوتی بہت ساری معاملات ہو سکتا ہے. لیکن دیکھو نا کتے نے اصحاب کہف نال وعدہ کیتا میں رہاں گا تہاڈے نال. انہوں نے فرمایا تو کتا ہے کیویں من لئیے کہ تو بھونکے گا نہیں؟ انہوں نے کہا جناب میں نہیں بھونکا گا. اللہ نے انہوں زبان دیتی جب بزرگوں نے لکھے اس زبان نو اقرار کیتا، اس آکھیا میں بھونکاں گا بھی نہیں، میں ٹونکاں گا بھی نہیں، مینوں نار رکھ لو. کتے نے کتا ہو کے جڑا وہ مقصد تخلیق سی وہ بھی چونکہ اگر بھونکنا انہاں سونے نو پسند نہیں تو میں کتا رہاں گا لیکن بھونکاں گا نہیں. تو کتے نے کتا رہ کے بھونکن تو قسم چکی بھائی نہیں بھونکاں گا، گلیاں نال ٹوریا. تو میں اسی تے بندے ہیں. پھر سنی ایمان والے ہیں، پھر اولیاء دا لنگر کھان والے ہیں، پھر گرمی شریف پکان والے ہیں، پھر اہل بیت دیگاں چڑھان والے ہیں، پھر 11ویں شریف تے میلاد شریف دا لنگر پکان والے ہیں، نبی پاک دے میلاد دا جشن منان والے ہیں. تے اگر کتے نو ولی نال رکھن نہ پوکن دا حلف لین تو بعد پھر بندے دے بارے جو ولی کیویں پسند نہیں کرن گے روے ساڈے نال تے سارے رب نو ایک واری بھی سجدہ نہ کرے. انہیں کہا نہیں یہ گڑبڑ نہ ہو سی، میں ایک ہاتھ سے کٹوایا نا رب دے حکم دے، میں دوجا اپنے علی پاک دی شان پیچھے کٹوا دینا ہے لیکن علی نو پھونکی نا. انہیں کہا مشکل کشا مانتے؟ انہیں کہا ہاں مانتا ہوں نا. تو پھر کوئی ثابت ثبوت دو. انہوں نے کہا رک جا، جے ہے کسی ماں دا دودھ پینے والا اتنے کھلو جا، میں تینوں ثبوت ہونے دینا. سیدھا پہنچ گیا بارگاہ حیدر کرار فاسألوا یا علی غلطی ہو گئی ہے، مجبور صاحب بھوکا صاحب بچے تنگ کرتے سن، بیوی روزانہ فتنہ پاندی سی، میرے کو چوری ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں پکڑیا گیا، میں نے قاضی صاحب نے حکم قرآنی کے تحت سزا دیتی ہے، میرا ہاتھ کٹیا ہے. اور میں پھر جب حکم قرآنی تو پورا ہوا تو میں کی کرا؟ پر میں نہیں سرکار تسی کچھ کرو اس واسطے کہ گل تہاڈی مشکل کشائی تے میں نے کسی نے تانا دیتا ہے کہ علی کو مشکل کشا مانتے اور اس نے تمہیں ٹنڈا کر دیا. آپ فرمایا جاؤ قاضی صاحب سے کہو تمہارا ہاتھ واپس کر دیں. گئے قاضی شریعت کی عدالت میں، اس نے ہاتھ واپس کر دیا. آپ نے فرمایا ادھر لاؤ. میرے پاک علی نے لعاب دان یہ فلاں سٹیچز ہیں تو یہ فلاں سٹیچز ہیں تو یہ اندر کی پگھلیں گے تو یہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے تو یہ 85,000 کا ایک ہے تو یہ 5 روپے ہے نہیں. فاسألوا منگو نا، کچھ مانگ سکتے ہو تو منگو، کچھ پوچھ سکتے ہو تو پوچھو بھی، ذکر والوں سے پوچھو. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یا عبداللہ ابن عباس، مجھے نام کا موازنہ پڑھ رہا ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ کسی نے پوچھا حضور اس آیت میں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ فرمایا ہم. اور اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے مانگو. آپ نے لعاب دہن لگایا، بازو کٹی ہوئی ادھر بھی ادھر بھی، لعاب دہن کے ساتھ بازو کو بے بس کر دیا. فرمایا بس اب جا، یہ بازو تیری لگ گئی ہے، بازو تجھے سلامت ہو، نشان باقی رہے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کی حد لاگو ہوئی ہے. ہم نے قرآن کی حد کو نہیں بچایا، ہم نے اسے اپنا سمجھتے ہوئے ایسا نہیں کیا کہ اللہ دی حد اس سے نافذ نہ ہوئے. قرآن دی حد بھی ہوئی ہے، تینوں باں بھی مل گئی، جا انہوں کھا مشکل کشا ہے کہ نہیں. اور اگلی گل جڑی قرآن کہتا ہے ان کنتم لا تعلمون، میں اپنے جڑی میری سمجھ ہے اودے بارے نال کتنی گل تہاڈے نال کر لگا. بھئی رب سونا فرماندا ہے جے تانوں نہیں نہ پتہ کہ اللہ دے محبوباں کولوں کچھ منگیا جائے تے کتنا کچھ منگیا جائے تے کیویں ملدا ہے، مانگ کے ویکھو تے صحیح. جے تانوں نہیں پتہ میرے کولوں کی کچھ پوچھیا جا سکدا ہے، پوچھ کے تے ویکھو. تسی ڈگریاں ڈپلومے ڈھونڈتے رہو گے. ہمارے ہری پور میں خیبر پختونخوا کا ایک مشہور شہر ہے ہری پور، وہاں ایک قادری سلسلے کے بزرگ گزرے خواجہ عبدالرحمن چوربی رحمت اللہ تعالی علیہ. نہ ایک دن جڑا اسکولے گیا نہ مدرسے گیا نہ کسی استاد کو بیٹھا، کہ اللہ نے علم اتنا دیتا کہ 30 پارے درود شریف لکھے ہیں، مجموعہ صلوات الرسول. اور وہ شرح ترجمہ کیتا حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نور اللہ مرکزہ نے.
بندہ ایک دن مسیح نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، کسی استاد کو نہیں گیا، مسیح نعوذ باللہ غلط کرنے کے میں ہوں، کسی استاد کو نہیں گیا، نہ اسکول نہ مدرسے، 3 سپارے درود شریف لکھ چھٹے، اللہم صلی علی محمد اگے حضور تا صفاتی نا، اللہم صلی علی محمد اگے حضور تا صفاتی نا، اگے اللہم صلی علی محمد اگے حضور تا صفاتی نا۔ ہن تسی دسو کتنی صفتاں اللہ دے نبی دی اس بندے نو اللہ سونے نے عطا فرمائیاں۔ جو معروضات میں اس وقت میرے نصیب میں تھی میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتی آرا روشنائی، اللہ اس آستانے کی بہاروں کو اور اس کی علمی اور روحانی فیضان کو صبح قیامت تک سلامت رکھے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوایا